السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر اس مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ماں بہنیں، حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ یا کوئی بندی اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ جائز سوال ہونا چاہیے، ناجائز سوال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ ماں بہنیں، جمعہ کا مبارک دن ہے، مبارک جگہ یعنی اللہ کا گھر مسجد۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن نہیں، دنوں کا سردار جمعہ کا دن۔ بلکہ ایک حدیث میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو عید آتی ہے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں، اور بقرہ عید جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر اگر کوئی دن ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن نیک اعمال زیادہ کرتے رہو، بھلائی کے کام زیادہ کرتے رہو، اس لیے کہ جمعہ کے دن نیک اعمال کا ثواب، بھلائی کے کاموں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن کی ایک تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی کی ہر گھڑی، ہر سیکنڈ، ہر منٹ کے اللہ پاک ہمیں قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ ماں بہنیں دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھیں کہ جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہے، زندگی سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔ اور اللہ قرآن کریم میں خوشخبری سناتے ہیں، اللہ فرماتے فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، اور اس پر اچھا عمل کرتے ہیں۔ اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی عمل کرتے ہیں، اپنی مرضی کا عمل نہیں، سنا دھیان سے ہے، توجہ سے سنا ہے، لیکن عمل بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا ہمارا پیدا کرنے والا اللہ چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک انعام کیا دیں گے؟ اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے، لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں یا کسی بندی کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دیں تو ہدایت کے فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ ماں بہنیں یاد رکھو، کوئی نیک عمل ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نہ دے وے، اور کوئی گناہ سے ہم اپنی مرضی سے نہیں بچ سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں گناہ سے بچنے کی طاقت اور قوت عطا نہ فرما دے وے۔ صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں یا کسی بندی کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دے
تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے ماں بہنیں، کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہو اور ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو جائے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ جب بھی جانا مقدر ہو، جب بھی اللہ تو بلائے، ایمان والی، کلمے والی، عافیت والی، تیری رضا والی، تیری خوشنودی والی موت اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے وقت پر۔ ماں بہنیں مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، بلکہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں اتنا دیا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندوں اور میری بندیوں، میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی ستاروں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ ہماری باڈی کا، ہمارے جسم کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی جسم کے بالوں کو، باڈی کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ ہماری ہر سانس کا آنا اور سانس کا جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی سانس کے آنے جانے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ الغرض اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے، لیکن تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت، سب سے قیمتی دولت دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی، وہ ہے دولت ایمان۔ مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مبارک کلمہ اللہ پاک نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا، ایمان جیسی عظیم دولت سے اللہ پاک نے ہمیں مالا مال فرما دیا۔ اور ماں بہنیں یاد رکھو، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ ہم پر ہمارے رب کا فضل ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے، میرے بندوں اور میری بندیوں، تم یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو، تم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو۔ اللہ فرماتے، میرے بندوں اور میری بندیوں، یہ تو میں نے تم پر احسان کا معاملہ کیا ہے، کرم کا معاملہ کیا ہے، فضل کا معاملہ کیا ہے کہ ایمان جیسی عظیم دولت سے تمہیں مالا مال کر دیا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا ہے۔ یہ احسان اللہ فرماتے میرا ہے، کمال میرے بندوں اور میری بندیوں تمہارا نہیں ہے۔ لیکن ماں بہنیں یاد رکھو، ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی کہ جس کو اللہ نے کلمے کی دولت سے، ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا ہو۔ لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور دنیا کی زندگی میں جتنے بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں، چاہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہو، چاہے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھتے ہو، اللہ نے مال دیا زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہو، اللہ نے مال دیا حج عمرہ کرنے کا اہتمام کرتے ہو، صدقات و خیرات کرنے کا اہتمام کرتے ہو، کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہو، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، تمام کے تمام نیک اعمال کا صرف ایک ہی مقصد ہے، جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا، وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہ جائے، وہ ایمان حفاظت میں کیسے رہے، وہ ایمان قبر میں جانے تک بچ کیسے جائے۔ اس وقت آپ کا جمع ہونا، آپ کا سننا اور میرا کہنا صرف ایک ہی مقصد کے لیے ہے، اللہ نے جو ایمان ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا، وہ ایمان قبر میں جانے تک باقی کیسے رہ جائے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو ایمان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے، بادروا بالاعمال، او لوگو
دنیا کی زندگی تو ایک نیک دن ختم ہو جائے گی، دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں رہے گا۔ ارے باقی رہنے والی ذات تو صرف ایک اللہ ہی کی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے۔ اگر باقی رہنے والی ذات کسی کی ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہے اور اللہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جتنا ہو سکے نیک اعمال میں جلدی کر لو، یہ نہ سوچو کہ فلانی عمر میں نمازی بن جاؤں گا یا فلانی عمر میں نمازی بن جاؤں گی، فلانی عمر میں فلانے گناہ سے توبہ کر لوں گا یا فلانے گناہ سے توبہ کر لوں گی، معلوم نہیں ایک سیکنڈ کے بعد کیا ہو جائے۔ ارے فلانی عمر تک پہنچنا نصیب ہو یا نہ ہو کسے پتہ ہے، موت کب آ جائے، ارے زندگی کا چراغ کب بجھ جائے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا سن لو او لوگو ایسے ایسے فتنے تمہیں دیکھنے کو ملیں گے، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح تمہیں نئے نئے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے جتنا ہو سکے اپنے ایمان کی قدردانی کر لو اور نیک اعمال میں جلدی کرتے رہو۔ ایمان کی قدردانی کیا ہے کہ زندگی ایمانی گزرنی چاہیے، زندگی ایمان کے تقاضوں کے مطابق گزرنی چاہیے، زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزرنی چاہیے، زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزرنی چاہیے۔ پھر حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت پر حال اتنا برا آئے گا، میری امت کا وقت اتنا برا ہوگا، میری امت گناہوں میں، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کو ناراض کرنے میں اتنی آگے بڑھ جائے گی، اتنی آگے بڑھ جائے گی، اتنی آگے بڑھ جائے گی، گناہ کرنے میں حدیں کراس کر دے گی، حدوں کو پار کر دے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا صبح میں آدمی اچھا خاصا مومن ہوگا، صبح میں آدمی اچھا خاصا مومن ہوگا، لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اور ماں بہنیں یاد رکھو اللہ قرآن کریم میں فرماتے لَإِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتے میرے بندو اور میری بندیوں اگر میری طرف سے تمہیں کوئی نعمت مل جائے، ماں بہنوں ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو نہیں سکتی ہے، میری طرف سے تمہیں کوئی نعمت مل جائے اور اس نعمت کی تم قدردانی کرو گے، اس نعمت پر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو انعام کیا ہوگا لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمتیں بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں سن لو اگر تم نے ناقدری کر لی، اللہ کا شکر ادا نہ کیا اور نعمت کی ناقدری کی، پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ عذاب بھی اللہ کا بڑا سخت ہے، اور بہت سی مرتبہ نعمت کی ناقدری کرنے پر اللہ پاک اس نعمت کو چھین بھی لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھیں۔ اب ایمان مل جانے کے بعد ایک مسلمان اور ایمان جیسی عظیم دولت ہو نہیں سکتی۔ اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے کلمہ نصیب فرمایا، ہم اپنی زبان سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا اللہ پاک پوری دنیا کے نظام کو چلاتے رہیں گے۔ یہ نظام عالم جو قائم ہے، نظام عالم جو باقی ہے، وہ صرف ایمان والے کی وجہ سے باقی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا کلمہ رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمینوں کو اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ نے ہمیں ایسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا، ماں کی گود سے، بس اللہ پاک ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن ماں بہنیں مجھے مختصر سمجھانا یہ ہے، ایمان کے مل جانے کے بعد، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے کے بعد ایک مسلمان مرد کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان عورت کی کیا ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے
اللہ پاک نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے ابا ہیں اور سب سے پہلے نبی ہیں اور تمام انسانیت کے ابا ہیں، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا فانی میں تشریف لاتے ہیں، اور سب سے آخر میں آنے والے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے ہیں۔ تمام کے تمام نبیوں نے ایک ہی پیغام دیا، او لوگو اللہ کو مانو۔ کیا مطلب ہے؟ کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ ہی کی ہے، عزت دینے والی ذات صرف ایک اللہ ہی کی ہے، ذلیل کرنے والی ذات صرف ایک اللہ ہی کی ہے، تندرستی دینے والی ذات صرف ایک اللہ ہی کی ہے، بیماری دینے والی ذات صرف ایک اللہ ہی کی ہے، غریب بنانے والا بھی اللہ، امیر بنانے والا بھی اللہ، زندگیوں میں چین سکون دینے والا بھی اللہ۔ سب کچھ اللہ ہی سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ ہی کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ نہیں، کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ ہی کی ہے، اللہ جو چاہتے وہی ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اللہ فرماتے ہیں جسے میں فائدہ پہنچانا چاہوں، پوری دنیا کی طاقت مل کر اسے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی ہے، اور جسے میں نقصان پہنچانا چاہوں پوری دنیا کی طاقت مل کر اسے فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہی ہے۔ تمام کے تمام نبیوں نے یہی پیغام دیا، اللہ کو مانو۔ پھر کہا اللہ کی مانو۔ کیا مطلب ہے؟ جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا کہا ہے ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ، اور جن کاموں سے رب العالمین نے روکا ہے ان کاموں سے اپنی ذات کو بچا لو۔ ماں بہنیں، ہر کوئی مرد اور ہر کوئی عورت یہ چاہتے ہیں، مرد بھی یہ چاہتا ہے، عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ میں جیسا چاہتا ہوں یا میں جیسا چاہتی ہوں اللہ ویسا ہی فیصلہ کرے۔ میں اپنی اولاد کو جیسا دیکھنا چاہتا ہوں یا میں اپنی اولاد کو جیسا دیکھنا چاہتی ہوں اللہ ویسا ہی میری اولاد کو بنا دیوے۔ میں اپنے کاروبار میں اپنی روزی میں جیسی برکت چاہتا ہوں یا جیسی برکت چاہتی ہوں اللہ پاک اتنی روزی مجھے عطا فرما دیوے۔ ہر مرد کی، ہر عورت کی یہ تمنا ہے کہ میری ہر چاہت پوری ہونی چاہیے۔ حدیث قدسی میں فرمایا اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کیا فرماتے ہیں؟ ماں بہنیں یہ بیان آپ کے لیے اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں، اللہ پاک آپ لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں۔ ماں بہنوں تم کچھ چاہتی ہو، پیدا کرنے والا اللہ کچھ چاہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ ماں بہنوں تم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، اصل ہوتا وہی ہے جو پیدا کرنے والا اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ اپنی بندیوں سے کہتے سنو ماں بہنیں، تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتی ہے۔ اگر تم اپنی چاہت کے مطابق اللہ سے فیصلے چاہتی ہو تو اپنی زندگی کو بھی اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنا ہوگا، اپنی زندگی کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزارنا ہوگا۔ ماں بہنیں اکثر میں عورتوں میں کہا کرتا ہوں، عورتوں کے لیے کوئی لمبے لمبے بیان کی ضرورت نہیں ہے، عورتوں کے لیے لمبی لمبی تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عورتوں کا دین بہت آسان ہے، بس تم دین پر عمل کرنے والی بن جاؤ تو تمہیں کیا مل سکتا ہے میں مختصر آپ کو بتلاؤں۔ ماں بہنیں ایک بات تو فائنل اور طے شدہ ہے، ہر آدمی کو دنیا سے چلے جانا ہے، ہر آدمی کی موت آ جانی ہے، کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے دنیا میں نہیں رہے گا۔ میں نے پہلے آپ کو بتلایا کہ مرنا ہر کسی کو ہے، دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیش نہیں رہے گا۔ اور فرمایا اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں تم اپنی زندگی کی ہر رات کو آخری رات سمجھو، ہر دن کو آخری دن سمجھو، ہر ہفتے کو آخری ہفتہ سمجھو، ہر مہینے کو آخری مہینہ سمجھو، ہر سال کو آخری سال سمجھو۔ نہ معلوم کس وقت میں مالک کائنات کی طرف سے بلاوا آ جائے، اس وقت کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا ہے اور اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا ہے۔ جانا تو ہر کسی کو ہے، دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے۔ اور بہت اچھی بات کہی ہے
انسان سنبھل جا اب بھی تو، دنیا کی زندگی میں اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، جھوٹ بولتے ہوئے، حرام کھاتے ہوئے، حرام کماتے ہوئے، کسی پر الزام لگاتے ہوئے، کسی پر تہمتیں لگاتے ہوئے، کسی کی بری بات کرتے ہوئے سنبھل جا، ارے ہاتھوں سے کسی پر ظلم کرتے ہوئے سنبھل جا، پیروں سے اللہ کی نافرمانی والے راستے پر چلتے ہوئے سنبھل جا، کانوں سے غلط چیزوں کو سنتے ہوئے سنبھل جا، آنکھوں سے موبائل کا غلط استعمال کرتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، یعنی ساودھان ہو جاؤ، یہ کہنا چاہتے ہیں انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے، ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی، کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں رہا ہے، بلکہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے، مرنا ہر کسی کو ہے۔ مرنا ہر کسی کو ہے۔ جس اولاد کی خاطر اللہ کو ناراض کرتے رہے ہو، جس دنیا کی محبت کی خاطر آپس کی لڑائی جھگڑے ہیں، جس دنیا کی محبت کی خاطر ایک بہن دوسرے بہن سے اچھا سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ متاع الدنیا قلیل، یہ تو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی۔ حقیقت کیا ہے؟ جب دنیا سے جانا ہوتا ہے، جس اولاد کے خاطر اللہ کو ناراض کرتے رہے ہو، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ حرام کی کوئی پرواہ ہے، نہ حلال کی کوئی پرواہ ہے، نہ اللہ کو راضی کرنے کی کوئی پرواہ ہے، نہ اللہ کی ناراضگی کی کوئی پرواہ ہے، جائے گا جب جہاں سے، جہاں یعنی دنیا، جائے گا جب جہاں سے، جائے گا جب جہاں سے، کوئی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ دنیا میں اگرچہ کتنا بھی مال جمع کر لیا ہو اللہ کو ناراض کر کے، کتنی بھی دولت جمع کر لی ہو اللہ کو ناراض کر کے، لیکن جب قبر کے حوالے ہونا ہوتا ہے تو صرف کفن ساتھ جاتا ہے۔ اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے موت کا آنا تو برحق ہے، یعنی سچ ہے، لیکن کفن کے ملنے میں تو شک ہے، معلوم نہیں کفن ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ لیکن ماں بہنیں، میں نے آپ کو بتلایا، آپ کا دین بہت آسان ہے، میں اصل آپ کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، حدیث شریف میں لکھا ہے مرنے کے بعد کے 2 ٹھکانے ہیں، ایک جنت والا ٹھکانہ، ایک جہنم والا ٹھکانہ۔ جنت والا ٹھکانہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کیا ہے، جن کی زندگی اللہ کے دین کی محنت میں گزری ہوتی ہے، جن کی زندگی نمازوں کا اہتمام کرنے میں گزری ہوتی ہے، جن کی زندگی قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں گزری ہوتی ہے، جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جن کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، جن کی ذات سے لوگ ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ تو 100% جنت ہی ہے۔ یہ دنیا والے کا وعدہ نہیں، یہ پیدا کرنے والے اللہ کا وعدہ، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان کی گئی ہے، ہمارے نبی کا سچا وعدہ ہے۔ اور ایک ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو ناراض کر لیا ہے، جن کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزری ہے، نمازوں کو چھوڑنے میں گزری ہے، حرام کھانے میں گزری ہے، لوگوں میں فساد پھیلانے میں، لوگوں میں فتنے پھیلانے میں، جھوٹ بولنے میں، الزام لگانے میں، تہمت لگانے میں، اللہ کو ناراض کرنے میں ہر وقت زندگی گزری ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جنت میں انٹر ہونے کے اللہ پاک نے، جیسے مالداروں کا گھر ہوتا ہے تو کسی کے گھر کا 1 دروازہ، کسی کے گھر کے 2 دروازے، کسی کے گھر کے 3 دروازے، ایسے اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے جنت بنائی ہے۔ جنت میں انٹر ہونے کے 8 دروازے ہیں۔ وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں صرف 5 کام کر لیے، جنت کے ہر دروازے سے اس عورت کو بلایا جائے گا، جنت کے ہر دروازے سے اس عورت کو کہا جائے گا اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا۔ علماء نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی ہے، اللہ سے جنت نہ مانگو بلکہ اپنی زندگی میں اعمال ایسے کرو کہ
کہ جنت خود تمہیں مانگنے لگے۔ مشکاہ شریف کی حدیث میں یہ بات موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں صرف 5 کام کر لیے اسے جنت کا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جنت خود اس کا انتظار کرے گی، جنت کے ہر دروازے سے اسے بلایا جائے گا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا۔ نمبر 1 جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لیا ہو۔ ماں بہنوں، نماز کو جمعہ کے ساتھ خاص مت کرو، ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے، اور صرف ہم اللہ کی نعمتوں سے جمعہ کا دن فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، اللہ کی ہواؤں سے فائدہ روزانہ اٹھاتے ہیں، اللہ کے پانی سے فائدہ روزانہ اٹھاتے ہیں، اللہ کے رزق سے فائدہ روزانہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ روزانہ اٹھاتے ہیں۔ پھر اللہ کے سامنے جمعہ کے دن کیوں جھکتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے سامنے روزانہ جھکو، اور اللہ پاک نے ہمیں دن رات کے 24 گھنٹے عطا فرمائے ہیں۔ 24 گھنٹے میں اللہ پاک نے عورتوں سے صرف 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ مانگا ہے، میری بندیوں میرے سامنے جھک جاؤ، میرے سامنے سجدہ کرو گی۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو میرے سامنے جھکتے ہیں، میں پوری دنیا کو ان کے سامنے جھکا دیتا ہوں، پوری دنیا کو ان کی عزت کرنے پر مجبور کر دیتا ہوں۔ لیکن یاد رکھو ماں بہنیں، جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا ہے، جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا ہے، جو اللہ کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹیکتا ہے، پھر اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ اور نماز پڑھنے پر تو اللہ پاک نے رزق میں برکت کے وعدے فرمائے ہیں، اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھر جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں اللہ پاک کی طرف سے رحمت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور ماں بہنیں یاد رکھو، تم گھر میں رہ کر نماز کا اہتمام کرو گی، اللہ پاک تمہارے شوہر کے کاروبار میں، تمہارے ابا کے کاروبار میں، تمہارے بھائی کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا، مردوں کی روزی میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا۔ اور ہر کوئی ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد میرے کنٹرول میں رہے، میری اولاد میری فرما بردار ہو کر رہے، میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر رہے۔ ماں بہنیں یاد رکھو، آج کا دور ایسا ہے، اولاد ماں باپ جو کہتی ہے وہ کرنے کو تیار نہیں، بلکہ ماں باپ کو جیسا کرتے ہوئے دیکھتی ہے ویسا ہی کرتی ہے۔ اب تم گھر میں نماز پڑھو گی، تمہاری اولاد تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گی، ان کے دلوں میں بھی نماز کی محبت پیدا ہو جائے گی، پھر وہ بھی نماز کی عادی بنیں گے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بچے 7 سال کی عمر ہو جائے انہیں نماز پڑھنے کا کہتے رہو، نماز پڑھنے کی عادت ڈالتے رہو، 10 سال کی عمر ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر تھوڑی بہت تنبیہ بھی کرو، تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ بھی کرو، تاکہ بچوں کے دلوں میں نماز کی اہمیت پیدا ہو جائے۔ لیکن آج تو ماں بہنیں گھروں کا بڑا عجیب ماحول نظر آتا ہے۔ پہلے گھر کا ایک خوبصورت ماحول ہوا کرتا تھا، ابا بھی ہوتے، امی بھی ہوتی، دادا بھی ہوتے، دادی بھی ہوتی، بھائی بھی ہوتا، بہن بھی ہوتی، تمام کے تمام رشتہ دار گھر پر موجود ہوتے، اور آپس میں محبت کی باتیں ہوا کرتی تھی، اور دین میں جو کام کیے ہیں رات میں ان کا مذاکرہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج گھروں کا بڑا عجیب ماحول دیکھنے کو ملا ہے، باپ اپنے موبائل میں بیزی، ماں اپنے موبائل میں بیزی، دادا اپنے موبائل میں بیزی، دادی اپنے موبائل میں بیزی، بھائی اپنے موبائل میں بیزی، بہن اپنے موبائل میں بیزی، پوتا اپنے موبائل میں بیزی، پوتی اپنے موبائل میں بیزی۔ ماں بہنیں یاد رکھو، تربیت کی دور میں ارے موبائل ایک مرتبہ ہاتھ سے چلا گیا، کبھی نہ کبھی وہ واپس ضرور آ سکتا ہے، لیکن یہ تمہارے معصوم بچے تمہارے ہاتھ سے چلے گئے، پھر وہ کبھی واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ اور بہت سی مرتبہ کئی ماں بہنیں بچوں کو میرے پاس لے کر آتی بھی اور کہتی مول صاحب دیکھو نے، چیک کرو نے، میرے بچے کو کوئی جنات کی پرابلم ہو گئی ہے، میرے بچے کو کسی نے جادو کا کوئی اثر کروا دیا ہے، میرے بچے کو کوئی بری نظر لگی ہے۔ ماں بہنیں میں تجربے سے کہتا ہوں، میں پہلے ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہارا بیٹا موبائل دیکھتا ہے یا تمہاری بیٹی موبائل دیکھتی ہے؟ کہ ہاں موبائل تو بہت دیکھتا ہے، پورے دن موبائل میں مصروف۔ جب ماں مصروف رہے گی تو پھر ظاہر بات ہے کہ بیٹے کو تو موبائل میں مصروف رہنا ہی رہنا ہے۔ ماں مصروف رہے گی موبائل میں تو پھر بیٹی کو بھی موبائل دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا، بچے وہ نہیں کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں، بچے وہ کرتے جیسا ہمیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے ہاتھوں میں قرآن کریم موجود نہیں تو بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ ایک مقدس کتاب قرآن کریم ہے جس کی تلاوت کرنی چاہیے، اور سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم کا مکمل کرنا یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ آج ہمارے گھروں میں خیر و برکت نہیں، لڑائی جھگڑے الجھنے، گھر میں سے سکون و اطمینان ختم ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں مول صاحب گھر میں جنات کے اثرات ہیں، ارے گھر میں کسی نے جادو کروا دیا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے من اعرض عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا
वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। अरे जिन्नात और जादू के असरात ये नुकसान पहुँचाने में अल्लाह के मोहताज होते हैं। अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई चीज़ नुकसान नहीं दे सकती है। हकीकत ये है, ज़िंदगियों में नमाज़ें नहीं हैं, पूरे दिन मोबाइल के पीछे बिज़ी रहते हैं, कुरान करीम को कभी भूल से देखते भी नहीं हैं। अल्लाह पाक अज़ाब बयान फरमाते, अज़ाब ये होता है हम उनकी ज़िंदगियों का सुकून और इत्मीनान छीन लेते हैं, फिर वो ज़िंदगी में परेशान। और जब अल्लाह को नाराज़ करके कोई परेशानी आए, उस परेशानी का इलाज दुनिया का कोई तावीज़ वाला बापू नहीं कर सकता है। और कुरान करीम के एक मकाम पर अल्लाह फरमाते हैं, मन आमिल सॉलिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। अल्लाह फरमाते ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें, ईमान शर्त है, ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल कर ले, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम कर ले, अपनी ज़ात को अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से बचा ले, तो फ़ायदा ये होगा हम उनकी ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान भर देंगे, ज़िंदगी उनकी खुशगवार हो जाएगी, फिर इनकी औलाद भी इनके कंट्रोल में है। वो जैसी रोज़ी चाहते अल्लाह ऐसी रोज़ी इन्हें अता फरमाएंगे, वो अल्लाह से जैसी राहत चाहते हैं अल्लाह उन्हें ऐसी राहत भी अता फरमाएंगे। और कभी कभी गुनाहों को माफ़ करने के लिए, दर्जात को बुलंद करने के लिए अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आ भी गई तो अल्लाह पाक सब्र करने की हिम्मत अता फरमाएंगे, सब्र करने का जज्बा अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। तो मैं असल बतलाना ये चाहता था, जब मेरे पास आते हैं कि भाई मोबाइल बहुत ज़्यादा दिखता है, तो मैं कहता हूँ ये बच्चे पर कोई जादू का असर नहीं है, ये बच्चे पर कोई जिन्नात का असर नहीं है, ये ज़्यादा मोबाइल देखने का नतीजा है। अपने बच्चों से मोबाइल को दूर रखो, बच्चे बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हुए हैं। इसका मैं एक अच्छा ऑप्शन आपको बताऊं कि बच्चों के सामने खुद भी मोबाइल का इस्तेमाल न करें, वरना छोटा बच्चा है, हम खुद मोबाइल देखेंगे, हमारे बच्चे को नहीं देखने देंगे तो बच्चे के दिल के टुकड़े टुकड़े होंगे। दूसरा एक रास्ता ये है कि अल्लाह ने अगर माल दिया है, वुसअत दी है, ताकत दी है, बच्चों पर खर्च करेंगे तो बच्चों पर खर्च करना ये नफली सदक़े का सवाब रखता है, हैसियत के मुआफिक, कर्ज लेकर नहीं, ज़रूरत से ज़ायद नहीं। तो बच्चे को खिलौने दिलाओ, उन खिलौनों की बरकत से बच्चे क्या करेंगे, मोबाइल की तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे बल्कि खिलौनों में मशगूल रहेंगे। इसलिए कि बच्चे का एक मिजाज है, हमने अपने बचपने का एक दौर देखा है, बच्चे घरों में नहीं बैठते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे, महलों में घूमते थे, महलों में खेलते थे। लेकिन आज बड़ा अजीब माहौल हो गया है, बस हर बच्चा मोबाइल की वजह से दिन ब दिन सुस्त बनता चला जाता है। और माँ भी अपनी सेफ्टी देखती है, बाप भी अपनी सेफ्टी देखता है कि बच्चे रोते हैं, फ़ौरन मोबाइल दे दिया। बल्कि माँ बहनें, मैं अल्लाह के घर में बैठकर आपको कहता हूँ, डॉक्टरों की तहकीक ये है, जो बड़े जानने वाले लोग हैं दुनिया के अंदर, मेडिकल लाइन में भी बहुत से लोग आगे बढ़ते हैं। अल्लाह हर एक को दुनिया के मामले में भी तरक्की नसीब फरमाए, दीन के मामले में भी तरक्की नसीब फरमाए। तो डॉक्टरों का, माहिर डॉक्टरों का कहना ये है, बच्चा अगर अंगारा पकड़ता है उसे पकड़ने दो, लेकिन मोबाइल हाथ में न दो, इसलिए कि ये मोबाइल इसकी दुनिया को भी तबाह करता है और माँ बहनें आखिरत तो तबाह होती ही होती हैं। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे बिगड़ते क्यों हैं? मोबाइल में गलत सलत चीज़ें, हमें तो पता नहीं होता है। आज गंदगी मोबाइल में भरी हुई है, अच्छा इस्तेमाल हो सकता था, ज़रूर करना चाहिए, अच्छा इस्तेमाल करने वाले लोग भी ज़रूर करते हैं। लेकिन आज कल मैं यूँ कहूँ अपनी ज़ुबान में 90% नहीं 99% लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, 1% इसका लोग सही इस्तेमाल करते होंगे। तो फिर ये मोबाइल था जन्नत में ले जाने वाला भी था, लेकिन ये जहन्नम में ले जाने की मशीन भी बन गई है। तो मैं कह रहा था कि अगर तरबियत के दौर में एक मर्तबा बच्चे हाथ से चले गए फिर वो वापस नहीं आ सकते हैं, इसलिए ख़ास तौर पर अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दो। रोज़ाना 5-7 मिनट मोबाइल को बंद करो और घर में तालीम को ज़िंदा करो। पूरे दिन मोबाइल के पीछे पागल मत रहो, निज़ामुल औक़ात अपने वक्त का बनाओ कि नहीं मुझे अपना इतना वक्त बच्चों को ज़रूर देना है। मैंने कई माँ बाप को दुनिया में ऐसा मसरूफ़ देखा है, उनकी औलाद इनसे बात करने को तरसती है, इनकी औलाद इनसे वक्त मांगने को तरसती है, फिर तुम उन औलाद से आँखों की ठंडक बनने की उम्मीद रखती हो। माँ बहनें, ये नामुमकिन है। बच्चों को मोहब्बत बचपने में दो, जितनी तुम्हारे दिलों में
موبائل کی وقت ہے اس سے زیادہ وقت تمہارے بچوں کی ہونی چاہیے۔ موبائل دوسری طرف ہے، بچہ پہلی طرف ہے، اس لیے بچوں کا خاص طور پر خیال رکھو۔ تمہاری زندگیوں کو دیکھ کر تمہارے بچے درست ہوں گے۔ تو میں اصل بات یہ کہہ رہا تھا، پہلا کام حدیث شریف میں بیان فرمایا 5 وقت کی نماز، اس کو کبھی مت چھوڑو۔ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک روزی میں برکت نصیب فرمائے گا، گھر میں سکون و اطمینان نصیب فرمائے گا، اور اللہ پاک نے ہمیں کتنی بہترین عبادت ہمیں عطا فرمائی ہے نماز، جس میں ہمارا بھی فائدہ ہے۔ ماں بہنیں، اگر روزی میں برکت چاہیے، بہت زیادہ پیسہ چاہیے، بہت زیادہ مال و دولت چاہیے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے کی برکت سے اللہ پاک 10 قرآن کریم کا ثواب عطا فرمائیں گے اور پوری زندگی کے گناہ معاف فرمائیں گے، اور اللہ پاک دین بھر کے کاموں میں ہمارا مددگار ہو جائے گا۔ ظہر کی نماز کو ادا کرو، ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح پڑھنے کا اہتمام کرو، 26ویں پارے میں سورہ فتح ہے۔ عصر کی نماز کا اہتمام کرو، عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا پڑھو، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ 30ویں پارے کی پہلی سورت۔ مغرب کی نماز ادا کرو، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد سورہ واقعہ پڑھو، سورہ واقعہ 27ویں پارے میں، سورہ رحمان کے بعد فوراً جو سورت شروع ہوتی ہے وہ سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک زندگی بھر فقر و فاقہ کی نوبت میں اللہ پاک مبتلا نہیں کرے گا۔ اور عشاء کی نماز ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ ملک پڑھ لو، اور ہو سکے تو سورہ سجدہ بھی پڑھو، جس کی برکت سے اللہ پاک قیامت کے ہولناک منظر سے، قیامت کی ہولناک سختیوں سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو ماں بہنیں 5 وقت کی نماز کا ضرور اہتمام کرو۔ اور گھر میں عورتیں کام کرتی ہیں، دیکھو آپ کو تھکاوٹ بھی محسوس ہوتی ہوگی، عورتیں تمہارا دین بہت آسان ہے۔ ماں بہنوں میں تمہیں سمجھاتا ہوں، تم گھر میں صاف صفائی کرتی ہو، تھکاوٹ ہوتی ہے، رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، جس کی برکت سے دین بھر کے کاموں میں جو تھکاوٹ محسوس ہوئی ہے وہ تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ تم گھر میں صفائی کرتی ہو، تمہاری نیت کیا ہوتی ہے کہ گھر اچھا لگنا چاہیے، گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے، یہ نیت بھی درست ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، اور صفائی ستھرائی کو اسلام نے بھی پسند فرمایا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے وہ عورت جو اپنے گھر میں ثواب کی نیت سے اللہ کا ذکر کرتے کرتے جھاڑو لگائے، اللہ پاک اس عورت کو بیت اللہ میں جھاڑو لگانے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لوگ بیت اللہ میں جانے کے لیے ترستے ہیں، لوگ کعبۃ اللہ میں اندر انٹر ہونے کے لیے ترستے ہیں، اور تم صرف ثواب کی نیت سے گھر میں جھاڑو لگاؤ، اللہ پاک تمہیں بیت اللہ میں جھاڑو لگانے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ماں بہنیں یاد رکھو، حدیث شریف میں لکھا ہے وہ عورت جو اپنے گھر میں جھاڑو دیتی ہے، جھاڑو لگانے کی برکت سے اللہ پاک اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بولو اس سے آسان دین کوئی ہو سکتا ہے ماں بہنوں تمہارے لیے، کہ تم گھر کی صفائی کر رہی ہو اور صفائی کرنے پر اللہ پاک تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے۔ تو تمہارا دین کتنا آسان، تمہارا دین کتنا ایزی ہے۔ گھر میں ثواب کی نیت سے جھاڑو لگانے پر اللہ پاک تمہیں بیت اللہ میں جھاڑو لگانے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بہت سی عورتیں کہتی ہے مولوی صاحب نماز پڑھنا تو چاہتی ہے لیکن بچوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جس کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ماں بہنیں یاد رکھو، بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز، علماء نے لکھا ہے بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک بغیر بچے والی عورت 82 سال عبادت کرتی ہے، اور ایک بچے والی عورت 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، تو بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ حاملہ عورت، پریگننٹ عورت کی 2 رکعت نماز بغیر حمل والی عورت کی 80 رکعت نماز سے افضل ہیں۔ ماں بہنوں، اللہ نے تمہیں کتنا اونچا مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہیں کوئی شان عطا نہیں فرمائی، تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہیں کوئی مقام عطا نہیں فرمایا۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت حاملہ ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، رات کو اگرچہ وہ سو جاتی ہے، اللہ پاک کہتے ہیں
فرشتوں سے میرے فرشتوں اگرچہ میری یہ بندی رات کو سوئی ہے اس کی رات سونے میں شمار نہ کرو بلکہ اس کی پوری رات عبادت میں لکھ دو۔ دین میں اگرچہ اچھے سے اچھے کھانے کھاتی ہے، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے میرے فرشتوں میری اس بندی کا دین کھانے میں شمار نہ کرو بلکہ اس کا پورا دن روزے میں لکھ دو۔ یعنی 9 مہینے کی راتیں عبادات میں شمار ہوتی ہیں اور 9 مہینے کے دن روزے میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں اتنا اونچا مقام اور مرتبہ دیا ہے تو پہلا کام زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام جس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ نماز کو آج سے نیت کر کے جاؤ کہ نماز کا ضرور اہتمام کریں گے۔ آج کی عصر سے ہم نماز شروع کریں گے اور ہمیشہ نماز پڑھتے رہیں گے۔ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک موت کے وقت بھی ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا، دنیا سے جانا آسان فرما دے گا۔ اب دوسرا کام بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کی وہ عورت جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، رمضان کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے ہیں، مجبوری تھی، جن دنوں میں نمازیں معاف ہو جاتی ہیں ان دنوں میں روزے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ نمازوں کی قضا نہیں کرنی ہوتی ہے لیکن روزے کی قضا ضرور کرنی ہوتی ہے۔ پھر تیسرا کام بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کی وہ عورت جس نے زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کیا، اللہ نے دولت دی ہے زکوٰۃ کو ادا کرتی رہی۔ اور ماں بہنیں یہ تفصیلی باتیں مجھے آپ کے سامنے نہیں کرنی ہے بلکہ زکوٰۃ کس کے ذمہ ضروری ہے، کس کو ادا کرنی چاہیے، وہ آپ علماء سے پوچھ کر زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کر سکتی ہو۔ لیکن اس وقت دنیا کے جو حالات ہمارے سامنے ہیں، مسلمانوں کے جو حالات ہمارے سامنے ہیں، جتنا ہو سکے صدقے کا اہتمام کرو، اللہ کی راہ میں نفلی صدقہ کرنے کا اہتمام کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اہتمام کرو۔ حدیث شریف میں موجود ہے ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہہ دیا میرے محبوب مجھے موت سے بہت ڈر لگتی ہے، میں کیا کروں؟ ماں بہنیں ہمیں بھی تو موت سے ڈر لگتی ہے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی موت سے بہت ڈر لگتی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے تمہیں مالدار بنایا ہے۔ صحابی سے پوچھا کہ اللہ پاک نے تمہیں مالدار بنایا ہے؟ صحابی نے کہا ہاں اللہ کے نبی، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، اللہ نے مجھے دولت عطا فرمائی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، صدقہ کرتے رہو، اللہ پاک موت کا ڈر تمہارے دلوں سے نکال دے گا، موت کا خوف تمہارے دلوں سے نکال دے گا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کا مرد ہو یا میری امت کی عورت اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرے، چاہے دین میں صدقہ کرے چاہے رات میں صدقہ کرے۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا اللہ پاک اس سے 3 بڑی بڑی تکلیفوں سے بچا لیتے ہیں، 3 بڑی بڑی تکلیفوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ نمبر 1، زہریلے جانور کے نقصان سے اللہ پاک اس کی حفاظت کرتے ہیں، زہریلا کوئی جانور اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نمبر 2، دیوار یا چھت کے نیچے دب کر مرنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور نمبر 3، اچانک کی موت سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ صدقہ کرنے والے کو اللہ پاک ایمان والی، کلمے والی، عافیت والی، سہولت والی موت عطا فرماتے ہیں۔ جو جتنا بھی ہو سکے ماں بہنیں، مسلمان ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہماری بہنیں ہیں، جو مظلوم ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مظلوم ہیں، ان کی نیت سے کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرنے کا اہتمام کرو۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے صدقات و خیرات کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارا صدقہ اللہ کو پسند آ جائے، اللہ ہمارے صدقے کو منظور فرما لے، اللہ ہمارے صدقے کو قبول فرما لے اور اس کی برکت سے اللہ پاک مسلمانوں کو امن و امان والی زندگی نصیب فرما دے۔ تو تیسرا کام بیان فرمایا زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام۔ چوتھا کام، وہ عورت جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، یعنی اپنے آپ کو پردے میں رکھا۔ ماں بہنوں، اللہ نے تمہیں بڑا قیمتی بنایا ہے، اسلام میں تم بڑی قیمتی ہو، تمہاری ایک شان ہے، تمہارا ایک مقام ہے، تمہارا ایک مرتبہ ہے، اللہ نے تمہیں بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اسے کھلی نہیں چھوڑی جاتی بلکہ اسے چھپائی جاتی ہے، اسے محفوظ کی جاتی ہے۔ اس لیے تم اسلام میں بڑی قیمتی ہو، اس لیے تمہیں پردے میں رہنے کو کہا ہے کہ عورت اپنی ذات کو کھلا کبھی نہ رکھے بلکہ ہمیشہ پردے کا اہتمام کرے۔ پردہ کرنے کی برکت سے تمہاری عفت اور تمہاری عصمت کے اثرات اللہ پاک تمہاری بیٹیوں میں منتقل کریں گے۔ اگر ماں شرم والی ہوگی
تو 100% بیٹی بھی شرم والی ہوگی۔ اور معاف کرنا ماں بہنیں، اگر ماں بے شرم ہے تو پھر بیٹی کے بھی بے شرم بننے میں دیر ہو سکتی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی بیٹیوں کی زندگی اچھی چاہتی ہو، اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ سخی دیکھنا چاہتی ہو، اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ راحت میں دیکھنا چاہتی ہو، تو اپنی ذات کو پردے میں رکھنے کا اہتمام کرو، اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہو کہ پردے میں رہیں۔ اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان والے نبی، مقام والے نبی، مرتبے والے نبی، جن کی بیٹیوں کو بھی پردے کا حکم ہے، جن کی بیویوں کو بھی پردے کا حکم ہے، تو ماں بہنیں یہ اسلام کا حکم ہے، اور یہ قرآن کریم میں یہ حکم موجود ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس لیے اگر تم اپنی بیٹیوں کا فیوچر اچھا چاہتی ہو، اپنی بیٹیوں کی لائف اچھی چاہتی ہو، آج بے حیائی کا دور ہے، بے حیائی کا زمانہ ہے، روزانہ ہم نئی نئی خبریں سنتے ہیں، روزانہ نئی نئی باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہے، تو اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس حکم کا ہم اہتمام کریں گے تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ پاک بڑی بڑی مصیبتوں سے ہمیں محفوظ رکھیں گے۔ اور بیٹیاں بڑی قیمتی ہے، ہر ایک ماں کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت ہوتی ہے، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹے کی تربیت اچھی ہونی چاہیے۔ ماں باپ جب اپنی بیٹی کو رخصت کر کے سسرال بھیجتے ہیں، اس وقت ماں کے دل پر جو صدمہ ہوتا ہے، ماں کے دل پر جو غم ہوتا ہے، باپ کے دل پر جو صدمہ ہوتا ہے، باپ کے دل پر جو غم ہوتا ہے، ماں باپ سے یوں کہہ دیا جائے، اگرچہ ماں باپ بیٹی کی رخصتی کے دن ہنستے نظر آتے ہیں، مسکراتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کو ایک پین دے دی جائے اور ایک نوٹ بک دے دی جائے اور ان سے کہا جائے آج تم اپنی بیٹی کو رخصت کر کے سسرال بھیج رہے ہو، تمہارے دل پر جو صدمہ ہے اس صدمے کو تم لکھنا شروع کرو۔ ماں باپ کے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے وہ صدمے کو لکھ سکے۔ اللہ نے ماں کے دل میں بیٹیوں کی وہ محبت رکھی ہے، باپ کے دل میں، اور بیٹیوں کو بھی ماں باپ کی محبت بڑی عطا کی ہوئی ہوتی ہے، بیٹیاں بھی ماں باپ کو بڑی چاہنے والی ہوتی ہیں۔ لیکن ماں بہنیں، آج ہماری سوچ ہے، آج ہمارے سماج، آج ہمارا معاشرہ بیٹے کے پیدا ہونے پر بڑے خوش ہوتے ہیں، بیٹی کے پیدا ہونے پر بڑے رنجیدہ ہوتے ہیں۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، بیٹی پیدا ہوتی ہے جلیبی تقسیم کرتے ہیں۔ پوچھتے بھائی کیوں جلیبی؟ کہا بیٹی پیدا ہوئی تو تھوڑا موڈ آف ہو گیا۔ ارے اللہ نے رحمت عطا فرمائی ہے، اللہ کے نبی کے گھر میں بیٹیاں تھی، اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے بیٹیوں کی کیا شان بیان فرمائی ہے۔ ہمارے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی ویلیو نہیں تھا، عورتوں کا کوئی عورتوں کی شان نہیں تھی، بلکہ عورت کو ذلیل سمجھا جاتا تھا۔ جن کے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھی زمین میں ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ماں بہنیں سب نے یہ باتیں سنی ہوگی، عورتوں پر بڑا ظلم تھا، بیٹیوں پر بڑا ظلم تھا، لیکن ہمارے نبی نے آ کر کیا محبت کا پیغام دیا، اور کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے مقام کو بیان فرمایا۔ عورت تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، عورت تیری بیٹی ہے تو یہ تیری عزت ہے، تیری بہن ہے تو یہ تیری عزت ہے، تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمہ لازم ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا، اور ماں بہنیں یاد رکھو بیٹا اور بیٹی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، مرد عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ بیٹا ہو جائے بیٹی ہو جائے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ فرماتے جسے میں چاہتا ہوں بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں بیٹے ہی بیٹے دیتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں بیٹیاں بھی دیتا ہوں بیٹے بھی دیتا ہوں، اور جسے میں چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے شرط یہ ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر شوہر بھی خوش ہیں اور بیوی بھی خوش ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس گھر میں ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ فرشتہ جننے والی ماں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتا ہے، اور وہ فرشتہ کہتا ہے تو بھی کمزور، جس کو تو نے جنا ہے وہ بھی کمزور، تو بھی کمزور، جس کو تو نے جنا ہے وہ بھی کمزور۔ جو تم دونوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا، جو تم دونوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے گا، جو تم دونوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا، جو تم دونوں پر خرچ کرے گا، اللہ پاک اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں بیٹے اور بیٹی میں بڑا فرق ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی بیٹا دنیا میں آتا ہے اللہ پاک کہتے جا تو دنیا میں اپنے باپ کی مدد کرنا،
جب بیٹا دنیا میں آتا ہے اللہ پاک کہتے جا تو دنیا میں اپنے باپ کی مدد کرنا، لیکن جب بیٹی دنیا میں آتی ہے اللہ پاک فرماتے جا تو دنیا میں رب العالمین خود تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ تو ماں بہنیں بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، بیٹیوں سے ماں باپ کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ ہمیشہ گھر میں کسی کی بیٹی کو لائے ہو اسے دکھی مت کرو، اسے دکھ مت دو، آج تم جیسا کرو گے کل ویسا ہی بھرو گے۔ آج کل کی عورتوں کی بڑی عجیب سوچیں، خود کی بیٹی کو سکھی دیکھنا چاہتی ہیں، خود کی بیٹی کو راحت میں دیکھنا چاہتی ہیں، خود کی بیٹی کو بڑا اچھا دیکھنا چاہتی ہے، اور گھر میں آنے والی بہو کو پریشان کرتی ہے، گھر میں آنے والی بہو کو تنگ کرتی ہے۔ تو ماں بہنیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ کسی کی بیٹی کو دکھی کرنے کے بعد خود کی بیٹی کو سکھ میں دیکھنا چاہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا تم اسے یہاں پریشان کرو گے تمہاری بیٹی کو بھی کوئی نہ کوئی پریشان ضرور کرے گا۔ یہ ماں بہنیں میں نے آپ کے لیے یہ باتیں کہی ہیں، اللہ آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ سوچنے کی باتیں ہیں کہ بیٹیوں کی تربیت بڑی ضروری ہے۔ اصل بات پردے پر چل رہی تھی کہ تم پردے میں رہنے کا اہتمام کرو گی، وہ تمہاری نیکی کے اثرات اللہ پاک تمہاری بیٹیوں میں منتقل کریں گے۔ تو چوتھا کام بیان فرمایا وہ عورت جس نے اپنی ذات کو پردے میں رکھا، آپ یاد رکھ لو ماں بہنیں۔ اور پانچواں کام وہ عورت جس نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی۔ 5 کام کرنے والی عورت کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا۔ نمبر 1 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والی، نمبر 2 رمضان کے روزے رکھنے والی، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنے والی، نمبر 4 اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی یعنی اپنے آپ کو پردے میں رکھنے والی، اور نمبر 5 اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی۔ اب ماں بہنیں تم سوچتی ہوگی کہ ہم کیوں اپنے شوہر کی فرما برداری کریں، وہ ہماری بات مانے، وہ ہماری فرما برداری کرے۔ تو یاد رکھو ماں بہنیں، شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے وہ باتیں ہم مردوں کے درمیان میں مسجد میں کہتے رہتے ہیں، مردوں کو عورتوں کا دین سمجھاتے ہیں کہ تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ لیکن اس وقت باتیں چونکہ آپ کے لیے ہیں اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، عورت کو بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا وہ عورت اس وقت تک اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا تشریف فرمائے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک اونٹ ہمارے نبی کی خدمت میں آ گیا اور اونٹ نے اللہ کے نبی کے سامنے جھکنا شروع کر دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اجازت مانگی، اللہ کے نبی یہ اونٹ جانور آپ کے سامنے جھکتا ہے، آپ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، ہم بھی آپ کے سامنے جھکنا شروع کر دیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں ہے، اپنے بھائی کا اکرام کرو، اپنے بھائی کی تعظیم کرو۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو جھکنے کی اجازت دیتا، کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آگے ہمارے نبی نے بیویوں کے ذمے فرمایا، بیویوں کو حقوق سمجھائے ہیں کہ اگر اس کا شوہر اسے یوں کہہ دے کالے رنگ کے پہاڑ کو اٹھا کر پیلے رنگ کے پہاڑ کی جگہ پر رکھ دے، اور پیلے رنگ کے پہاڑ کو اٹھا کر کالے رنگ کی جگہ پر رکھ دے، تو عورت کے ذمہ ضروری ہے، بیوی کے ذمہ ضروری ہے کہ شوہر کے کہنے پر یہ کام کرنے پر بھی وہ تیار ہو جائے۔ تو ماں بہنیں یہ 5 کام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اگر زندگیوں میں یہ 5 کام ہیں تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ پاک ہماری دنیا کی زندگی بھی چین سکون والی بنا دیں گے، اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی بھی چین سکون والی بنا دیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ وقت ہم اللہ کی راہ کے اندر نکالیں، اپنے شوہر کو 4 مہینے کے اندر جو ابھی ہمارا اجتماع آنے والا ہے، اسی طریقے سے جو ابھی دیوالی ویکیشن بھی آئے گا، دیوالی ویکیشن کے اندر بھی ایک ترتیب بنائے اپنے بچوں کی،
اپنے بچوں کی ترتیب بنا کر ان کو اللہ کی راہ میں نکالنے کا خاص طور پر اہتمام کرے۔ تو ماں بہنیں، میں اصل مختصر آپ کو بتلاتا ہوں، دیکھو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہے، لیکن آج کی مجلس میں خاص طور پر 2 کام کی تو نیت ضرور کر کے جاؤ۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز جس کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، اور نمبر 2، اپنی ذات سے کسی کو دکھی نہیں کریں گے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اگر یہ 2 کام ہماری زندگی میں ہیں، دنیا والے ہمیں اچھا سمجھے نہ سمجھے، پیدا کرنے والا اللہ کہے گا میری بندی تجھ سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ پاک بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، لیکن صرف ایک مرتبہ کہہ دیا جائے استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کے معنی یہ ہے اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، عورت ہے مرد ہے، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ آسمان پر فرماتے میری بندی تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اور میں نے تجھے ایسا معاف کیا ہے جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن حدیث شریف میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک بڑے کریم بڑے رحیم، پوری زندگی گناہوں میں گزرے، پوری زندگی نافرمانی میں گزرے، لیکن اللہ چاہے تو ان گناہوں کی پکڑ کرے، چاہے تو ان کی سزا کو آخرت پر موقوف کر لے، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے سے پہلے ضرور ملتی ہے۔ نمبر 1، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہو، ماں باپ کو ستایا ہو، وہ مرنے سے پہلے ضرور دکھی ہوتا ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا، اپنی بیٹیوں سے بھی کہوں گا کہ ہمیشہ اپنی ماں کو راحت پہنچاؤ۔ اور نمبر 2، جس نے کسی کا دل دکھایا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، سامنے والا کمزور ہے، پیدا کرنے والا اللہ کمزور نہیں ہے۔ جب سامنے والا کمزور کا دل ٹوٹتا ہے، جب اس نے اللہ کو پکارا، تو اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں رہتا ہے۔ تو یہ سارا ماحول ہمارے گھروں میں کب پیدا ہوگا؟ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ تعلیم کو ہمیشہ زندہ رکھو، تعلیم کی برکت سے، اور تھوڑا بہت وقت اللہ کی راہ میں نکلنے کا موقع ملے، اپنے مردوں کے ساتھ، محرم مردوں کے ساتھ، ہو سکتا ہے اپنے شوہر کو بھیجو۔ یہ جو ترتیبیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، وہ ساری ترتیب میں اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اگر ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر ان ترتیبوں پر چلتے ہیں، اللہ پاک ہماری دنیا بھی ضرور سنوارے گا اور مرنے کے بعد کی زندگی بھی ضرور سنوارے گا۔ اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مذکورہ یہاں پر آئی ہوئی ہے، ایک تو یہ گزارش ہے کہ تشکیل بھی کرے، ایک آدمی ہوئی ہے گھر سے